اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علماء نے اس کو بھی زبان کی آفت میں سے قرار دیا ہے، وہ ہے مزاحیہ گفتگو اور استحسان۔ مزاحیہ گفتگو کرنا، دیکھیں ہم کتنا زیادہ عام زندگی میں اس قسم کی گفتگو کرتے بھی ہیں، تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس انداز کی ہم کو کرنی چاہیے۔ دیکھیے مزاح جو ہے یہ نیک خوئی کا ایک جز ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت انسان بالکل سنجیدہ اور سخت اور ویسا بن کے بیٹھ جائے، وہ نہیں، وہ تو بلکہ وہ کچ خلقی کے اندر آئے گا، اتنا زیادہ سنجیدہ بن جانا۔ مزاح ہے انسان کی طبیعت کے اندر، رکھا بھی ہے خدا نے، اور بلکہ نیک خوئی کا جز ہے، جو اچھی عادتیں ان کا ایک جز شمار ہوتا ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ مزاح کریں تو اس کے اندر چند شرائط کی پابندی کریں، کہ جب شرطیں پوری ہوں گی تو کہا جائے گا کہ ہاں آپ نے اچھے اخلاق والا مزاح کیا۔ نمبر 1، مزاح کبھی کبھار ہو اور بہت کم ہو۔ ایسا نہیں بس ایک آدمی ہر وقت بس مزاح کی عادت ہے، ہر وقت جملے بازیاں اور جگت بازیاں کیے چلا جا رہا ہے، جملے سے جملے نکالے چلا جا رہا ہے۔ یہ جو ہم عام گفتگو کے اندر بھی دیکھتے ہیں، بس ایک جملہ اس کو مل گیا، اس نے طرح طرح کی جو باتیں کرنی شروع کرتی ہیں، اور خوب ہنسی مذاق بھی، اور چاہے کوئی حرام گفتگو بھی نہیں اس میں ہو رہی۔ تو نمبر 1 جو شرط پہ پوری اترنا چاہیے مزاح، وہ ہے مزاح کم ہو اور کبھی کبھار۔ نمبر 2، اس مزاح سے کوئی رنجیدہ بھی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ پیچھے آپ سے ایسی ٹونٹنگ کر دی کہ ویسے تو ہنس دیا بظاہر، لیکن دل میں اس نے ایک رنج محسوس کیا۔ نمبر 2، اچھا نمبر 3، اس مزاح کے اندر کوئی اور حرام بات بھی نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ چلو وہ تو رنجیدہ نہیں ہو رہا، لیکن اور آپ نے کوئی جھوٹ بات بول دی اس کے اندر، کسی کی نقل اتار دی اس کے اندر، تو اس قسم کی بات بھی نہ ہو۔ لوگ ہنس رہے ہیں، دیکھا آپ نے نقل اتاری، لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، تو پتہ چلے ایک اور حرام کام اس کے اندر ہوتے ہیں۔ 3 شرطیں۔ اور نمبر 4، آپ کے وقار کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا روب و دبدبہ ہی لوگوں کے دلوں سے کم ہو جائے۔ آپ کوئی امر بالمعروف کریں، کوئی کام کی بات کریں بھی، تو لوگ جو ہنسی مذاق کر کے ڈال دیں گے، آپ کا روب و دبدبہ ان سے کم ہو جائے، آپ کا وقار کم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4 اور نمبر 5 کی اور آخری شرط، مزاح ہونے کے باوجود بھی وہ حق و صداقت سے خالی نہیں ہو۔ دیکھیے آپ جھوٹی بات سے بھی تو مزاح کر سکتے ہیں، سامنے والے کو بھی حقیقت پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کہہ کر تو سکتے ہیں ایسا مزاح، لیکن وہ اسلامی اخلاق پر اس وقت پورا اترے گا جب وہ مزاح ہونے کے باوجود بھی حق اور صداقت سے خالی نہ ہو۔ رسول کی حدیث بھی ہے کہ میں بھی مزاح کرتا ہوں، لیکن میرا مزاح کبھی حق و صداقت سے خالی نہیں ہوتا، جیسے کہ آپ ابھی سنیں گے بھی۔ دیکھیں خود جناب رسول خدا کرتے تھے مزاح۔ ایک شخص ایک مرتبہ رسول کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، وہ آپ سنا ہوئے بھی ہوگا، لیکن دیکھیے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے ہماری گفتگو سے۔ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ رسول نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہاں سے رونے لگی، تو رسول نے کہا کہ بھائی بوڑھے بھی جنت میں جوان ہو کر ہی جائیں گے، کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ تو دیکھیے اخلاص رسول کی بات میں حق اور صداقت والی بات ہے، بات رسول نے بالکل صحیح، کوئی جھوٹی بات اور اس قسم کی کچھ نہیں کہی انہوں نے۔ یا ایک عورت رسول کے پاس ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ تو رسول نے کہا میں اونٹ تو نہیں، البتہ تجھ کو اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو اونٹ ہی چاہیے تھا۔ رسول نے کہا بھائی جو اونٹ میں دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی۔ تو دیکھیے یہ بھی ایک مزہ ہے رسول کی زندگی کے بعد۔ ٹوٹل اگر ہم واقعات نکالیں، علماء نے پورے رسول کی زندگی کے ایک سمجھے کہ وہ تاریخ اور تفسیر کے اندر موجود رسول کی زندگی کے ایک رخ، لیکن کیا مشکل سے 7 یا 8 واقعات مزاح کے ملتے ہیں رسول کے، وہ پورے 7-8 واقعات میں آج بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک واقعہ آپ نہیں رسول کی زندگی سے مزاح کا نکال کے نہیں بتا سکتے، اور وہ کیوں نہیں ہے رسول کی زندگی میں اتنا مزاح، وہ بھی آخر میں آئے گا۔ تو یہ تو ایک تو واقعہ یہ ہو گیا۔ یا ایک شخص رسول کے پاس آیا، رسول نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا اور کہنے لگا اے شخص تیری آنکھوں میں تو سفیدی۔ اچھا وہ آدمی بڑا حیران ہوا، سفیدی یعنی وہ موتیاں میری آنکھوں میں گویا اتر آئے۔ رسول نے کہا بھائی ہر شخص کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی، سائڈ میں سفید، بیچ میں مثلا کالے رنگ کی چیز ہوتی۔ تو وہ دیکھیے یہ بھی حق و صداقت والی اس کے اندر بات تھی۔ خود رسول کے ایک صحابی بھی تھے، یعنی رب رسول کی ہمیں تبسم اور رسول کے چہرے کے اوپر ہمیں جو مزاح اور ہنسی دکھائی دی ہے وہ انہی چند ایک واقعات کے اندر۔ ضحاک نام کا رسول کا ایک صحابی، بہت ہی بدصورت اور بد شکل تھے ضحاک نام کے ایک صحابی، لیکن ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں بہت خوبصورت تھیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری 2 بیویاں دونوں خوبصورت ہیں، میں چاہتا ہوں ایک کو طلاق دے دوں تاکہ آپ اس سے شادی کر سکیں۔ اچھا حجرے کے پیچھے جو پردہ تھا اس کے پیچھے حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا ان کے سامنے اس قسم کی بات کی اس نے، تو پیچھے پردے کے پیچھے سے کہنے لگے ضحاک کیا وہ تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟
اچھا خود بہت بدصورت ہے بادشاہ کہتے ہیں. ضحاک نے ایک جملہ کہا نہیں میں ان سے زیادہ خوبصورت ہوں. تو اس وہ موقع ایک لوگ علماء بیان کرتے ہیں واحد موقع ایک ان موقعوں کے اندر سے کہ رسول جس موقع پہ ہنسے ہیں باقاعدہ, یعنی جب خود بدصورت ہے بادشاہ کا تھا اور اس نے کہا کہ نہیں میں ان سے بھی زیادہ خوبصورت میں ہوں, یعنی تو رسول کو ایک مزہ کی سی اس کے اندر بات محسوس اور ہنس دی. یا رسول کے ایک اور صحابی تھے صہیب ایک دفعہ ان کے داڑھ میں شدید درد تھا, رسول سے آ کے انہوں نے کہا بھی تھا درد ہے. رسول نے ان کو دیکھا کہ صہیب جو خورما کھا رہے ہیں. اچھا رسول نے کہا اے صہیب تمہاری تو داڑھ کے اندر درد تھا, تم کس طرح خورما کھا رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں دوسری طرف کی داڑھ سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں. اس پہ بھی رسول ایک اور موقع اس پہ رسول ہنسے. یا رسول ایک اور موقع پہ ہنسے ہیں کہ رسول کے ایک اور صحابی تھے اس کا نام تھا خوات. تو ایک دفعہ خوات کو رسول نے دیکھا کہ وہ عورتوں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. رسول خوات کے پاس آیا, خوات تم یہاں کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, اب گھبرا گئے رسول کو دیکھ کر. کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ بہت سرکش ہو گیا تو اس کے لیے میں رسی بٹوانے کے لیے ان عورتوں کے پاس آیا تھا تاکہ اس کے گلے میں رسی باندھ کے قابو کروں. اچھا رسول اس وقت تو چلے گئے, اور بعد میں جب کبھی خوات ملتے تو رسول دیکھیے مزہ سے بھی اپنے کس طریقے سے امر بالمعروف کرتے تھے. خوات تمہارے اونٹ کی سرکشی کا کیا حال ہے؟ اچھا خوات بڑے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہوتے. اور تیسری دفعہ جب رسول نے پوچھا خوات تمہارے اونٹ کی سرکشی کا کیا حال ہے, تو خوات نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میرا اونٹ اپنی سرکشی سے باز آ چکا ہے. یعنی اس کے بعد سے انہوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی. یعنی رسول کا جو اس قسم کا مزہ بھی ہوتا تھا, دیکھیے وہ حق و صداقت اور امر بالمعروف سے خالی نہیں ہوتا تھا. نعمان انصاری رسول کے ایک اور صحابی, ان کا بہت ہی فقیر اور غریب, ایک پیسہ جیب میں نہیں ہوتا. بازار میں جیسے کوئی پھل آتا تھا پھل اٹھاتے تھے رسول کے پاس لے آتے تھے. دکان کا مالک اس سے نعمان انصاری سے پیسے مانگتا تھا, رسول کے پاس لے کے آ جاتے تھے کہ انہوں نے آپ کا پھل کھایا, ان سے پیسے لیجیے. رسول ہنستے تھے اور بہرحال پیسے نکال کے دے دیتے تھے. بعد میں لوگوں نے پوچھا ہے نعمان انصاری تم جب تمہیں پیسے نہیں ہوتے تو لا کے کیوں دیتے؟ کہنے لگے میرا بس دل برداشت نہیں کرتا کہ بازار میں کوئی نیا پھل آئے اور رسول اس کو نہ کھائے. وہ ٹھیک ہے کہ میں جو ہے اس طریقے سے رسول کے پاس لاتے, رسول دے بھی دیتے تھے, محبت کا ان کے معیار ہوتا تھا. رسول بھی موقع روایت کے اندر ہے جملہ کہ رسول ہنس دیتے تھے اور پیسے نکال کے اس کے مالک کو دیا کرتے تھے. تو دیکھیے ہم رسول کی زندگی, بس یہ جتنے میں نے واقعات بتائے اس سے ایک واقعہ آپ رسول کی زندگی میں مزہ کا نہیں نکال کے دے سکتے. رسول کی زندگی کے ایک جز اس کے اندر اتنا کم مزہ, یعنی دیکھیے وہ نمبر ایک شرط پہ, اور بلکہ ہر شرط پہ پورا طرح نہ کوئی رنجور ہو رہا ہے, نہ کوئی رنجیدہ ہو رہا ہے, نہ رسول کے وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے, نہ اس کے اندر کوئی حرام بات ہے, اور مزہ ہونے کے باوجود حق و صداقت اور امر بالمعروف سے خالی نہیں. پہلی بات جو ہے جی نہیں, وہ دیکھیے جو رسول کے اس سے بھی مقصد ایک ہو سکتا ہے, وہ بات بھی بتانا مقصد ہو کہ وہ واحد موقع ملتا ہے کہ جب رسول نے وہ بات بتائی تھی کہ جنت میں سب لوگ جوان ہو کر جائیں گے. اس سے بالکل ابتدائی زمانے کا واقعہ کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس طریقے سے جنت میں جانے کی چیز, یعنی کس طرح کے ہم پہنچیں گے. تو رسول نے حق بات بھی کہہ دی اس سے, اور پھر بات کا جملہ کہ عورت ہنستی اور خوش ہو کے گئی اس انداز سے. وہ رنجیدہ اس بات پہ نہیں ہوئی تھی, یعنی دنیاوی کسی بات, آخرت کے لیے رنجیدہ ہوئی تھی. تو اس میں تو اگر آپ آخرت کے لیے کسی کے دل میں رنج پیدا کر دیں تو کوئی ایسی بات بھی نہیں اس کے اندر. تو یہ دیکھیں اب خود جناب ہے, یہ تو رسول خدا کی مثال. اور خود آپ دیکھیں شب عاشور بھی جب مقام دیکھ لیا تھا جب اصحاب نے اپنا جنت کے اندر, تو اس وقت روایت کا جملہ کہ شب عاشور امام کے اصحاب مزہ کر رہے تھے. تو ایک صحابی نے جب امام کے دوسرے سے کہا کہ بھائی کوئی مزہ کا ٹائم, تو انہوں نے کہا یہی تو مزہ کا ٹائم ہے. یعنی جب انسان اپنا آخرت انجام سب کچھ اس کے سامنے آ گیا, وہ خوش ہو رہا ہے, تو فخر و انبساط و مزہ کا وقت ہی یہی ہے اصل. تو خود آپ دیکھیے کہ خود مولا کائنات کی زندگی میں رسولوں, دیکھیے ہمارا ایک نظریہ اور عقیدہ ہے رجت کا نظریہ, کہ ہمارے قیامت یہ جب امام ظہور کر لیں گے تو اس کے بعد زمانہ رجت شروع ہوگا. یعنی 12ویں امام کی شہادت کے بعد, 12ویں امام بھی شہید ہوں گے, 12ویں امام کی شہادت کے بعد تمام ائمہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور اپنی اپنی حکومتیں قائم کریں گے. پھر جب سب کی حکومتیں قائم ہو جائیں گی پھر اس کے بعد کہیں جا کر قیامت وغیرہ آئے گی. تو رجت کے نظریے کو جو سنی حضرات ہیں وہ بہت ہی شیعوں کے لیے مذاقہ اڑاتے تھے اس نظریے کا. یا خود ایک ہمارے ایک عالم گزرے ہیں, دیکھیے بہت باقاعدہ ایک سلسلہ چلا تھا جھوٹے دعوی مہدویت کرنے والوں کا. ایک دفعہ ایک شخص تھا شلمغانی نام کا, اس نے جو ہے دعوی امامت کیا کہ میں 12واں امام ہوں, نام مہدی میں ہوں, اور اس نے تمام شیعوں کو خطوط لکھنے شروع کر دیے کہ آؤ میرے پاس آؤ, میں تم کو اپنے معجزات دکھاؤں گا. اچھا شلمغانی اس شخص کا نام تھا. ہمارے ایک عالم کے پاس اس کا خط گیا, نام میرے دماغ سے نکل گیا ہے. ان عالم نے صرف ایک
خط کے اندر ایک جملہ لکھ کر بھیج دیا، شرمغانی مجھے کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں، میرے سر پہ بال نہیں گن جاؤں، تم بس اپنے معجزے سے میرے سر پہ بال اگر اگا دو تو میں تم کو امام ماننے کو تیار ہو جاؤں گا۔ شرمغانی نے اس کے بعد ایسی چپ سادی کی کبھی ان سے خطوں کی دعوت نہیں کی۔ دیکھیے یہ بھی انہوں نے گویا ایک لحاظ سے مزہ کیا، لیکن جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے ہجو کر دی اس کی، یعنی اپنے مزہ سے بھی دیکھیے انہوں نے کس قسم کا کام لیا۔ جیسے کہ ہمارے ایک اور عالم تھے، بادشاہ کے دربار میں تھے، تو بادشاہ کے دربار میں جو وزیر تھا کہنے لگا جو آپ کا مذہب ہے نا شیعہ مذہب، اس کے میں نے حروف اور اعداد نکالے، اس اعداد کو جب میں نے الفاظ کے جو روپ دیا تو یہ بنا مذہب ناحق، مذہب ناحق۔ تو ان عالم نے دیکھیے کتنا ایسا موقع تھا، اس نے کہا میں نے اعداد باقاعدہ آپ کے نکالے آپ کے مذہب کے، اس سے جو اعداد سے جو جملہ بن رہا ہے وہ ہے مذہب ناحق۔ انہوں نے کہا دیکھیے اب ہمارے عالم کی باری جب آئی، کہنے لگے دیکھیے ہم جو ہے فارسی النسل نہیں، اصل میں ہم عربی النسل ہیں، تو ہمیشہ یہ مذہب کے ساتھ جو ابھی نا کا لفظ آئے نا جو ہے اس کے ساتھ مضاف ہو جاتا ہے، یعنی یہ بن جائے گا مذہب و نہ حق، یہی مذہب حق ہے۔ تو ہم کیونکہ فارسی اصل نہیں ہے بلکہ ہم عربی الاصل ہیں، تو اس لحاظ سے یہ نا جو ہے اس کے ساتھ مضاف بن جائے گا، کبھی نا الگ سے نہیں، عربی میں دیکھا ہوگا آپ نے نا الگ سے نہیں لکھا ہوا تھا، تو مذہب و نہ ہو جائے گا اور حق الگ ہو جائے گا، یہی مذہب حق ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی انہوں نے مزہ کیا ایک لحاظ سے۔ میر باقر داماد اور شیخ بھائی ہمارے دونوں کتنے جلیل القدر عالموں میں سے گزرے۔ بادشاہ وقت نے اس زمانے میں جو تھا، اس زمانے میں کچھ محب اہل بیت بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے، وہ ایک دفعہ دونوں کے ساتھ گھوڑے پہ چلا سیر کے لیے۔ میر باقر داماد بھی تھے، شیخ بھائی بھی تھے۔ میر باقر داماد انتہائی دبلے پتلے آدمی تھے اور شیخ بھائی بہت موٹے تھے۔ شیخ بھائی پیچھے رہ گئے، میر باقر داماد آگے نکل گئے۔ اب جو ہے وہ شخص بادشاہ جو تھا شیخ بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھیے میر باقر داماد کو، ان کو اتنا زیادہ اپنے اوپر گویا غرور ہے کہ آپ کو بھی پیچھے چھوڑ کے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب شیخ بھائی دیکھیے کیسا موقع، اس نے ایک لحاظ سے مزہ ان سے اگر کیا کہ دیکھیے تو انہوں نے آپ کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی۔ تو شیخ بھائی نے کہا اصل میں گھوڑا گویا آج فخر و انبساط سے قابو میں نہیں رہا ہے ان کے، کہ میرے اوپر میر باقر داماد جیسی شخصیت بیٹھی ہوئی، یعنی دیکھیے ان کو اس لحاظ سے جواب دیا۔ اب جو بادشاہ گھوڑا دوڑا تھا وہ میر باقر داماد کے پاس چلے گیا، کہنے لگا دیکھیے شیخ بھائی اتنے موٹے ہیں کہ ان کے گھوڑے سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیے کوئی مزہ ہم ہوتے تو کوئی اور مزہ کی بھی بات کہتے اس قسم کی۔ اب میر باقر داماد نے کہا نہیں، اصل بات ہے شیخ بھائی کے علم و فضل کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ گھوڑے سے اٹھ نہیں رہا ہے، اس وجہ سے گھوڑا سلو ہو گیا۔ تو دیکھیے گویا یہ ہمارے علماء کی مثالیں ہیں کتنی، کہ وہ اپنے مزہ سے بھی اگر کبھی مزہ بھی کرتے تھے تو اس قسم کا مزہ وہ ہوتا تھا، اس طرح نہیں کہ ہمارے جس طریقے سے فحش قسم کے مذاق اور اس قسم کے مذاق جو ہم عام طور پر اپنی زندگی کے اندر کرتے ہیں، جن کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کسی کو اس سے امر بالمعروف ہوتا ہے، نہ اس میں حق و صداقت کی بات ہوتی ہے، بلکہ رنجیدگی اور حرام باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ یا آپ عام علماء کی جو ہے وہ ایک عالم نے باقاعدہ جملہ پڑھا، ایک عالم نے کسی شخص سے پوچھا تو بتاؤ اگر جنت میں جا کے کوئی شخص رنجیدہ ہو تو کتنی حیران کن بات ہے۔ ہاں جنت میں جا کے کوئی رنجیدہ ہو، اس سے زیادہ حیران کن تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ کہنے کہ اس سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ہنسے بیٹھے، یعنی جتنا تم حیران ہو رہے ہو نا، یعنی تمہارے پیچھے سب تک موت تاک میں لگی ہوئی ہے، تمہارا شیطان تمہارا راہزن بنا بیٹھا ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تمہیں اتنے کٹھن مراحل کے ساتھ گزرنا اور تمہارے ہونٹوں پہ ہنسی آ رہی، یہ اس سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ جنت میں جا کے کوئی شخص رنجیدہ ہو جائے۔ یہاں تک بلکہ باقاعدہ دیکھیے جو لوگوں کا علماء کا بھی مزہ کیا، ایک عالم نے اپنے کچھ اور علماء دوستوں کو بھی اپنے گھر بلایا اور ایک سے پوچھا کہ جو ابھی عالم آئے ہیں ان کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ کہنے لگا یہ کہ عالم کیا ہے، میرے گدھے ہیں۔ دیکھیے بہت سے اس قسم کے جیلس بھی ہوتے ہیں آپس میں، حسد تو علماء کے درمیان مشہور۔ دوسرا عالم آیا کہ آپ کی ان کے متعلق کیا رائے، جو پہلے والے نے جو رائے دی، انہوں نے کہا کہ اسلام کے عالم ہیں اصل میں تو بس گدھے ہی ہیں، بالکل کوئی جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاتی ہے۔ اب جب کھانا لگا تو انہوں نے کھانے کے اوپر لا کے گھاس رکھ دی کہ آپ دونوں نے اپنے آپ کو گدھا قرار دیا تھا، اس سے بہتر جو ہے گدھے کے لیے گھاس سے بہتر کوئی روزہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی مزہ بھی کیا تو اس حوالے سے کہ وہ لوگ باقاعدہ اس پہ شرمندہ اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں اس قسم کی آپس میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے وہی مزہ کے اندر ہمیشہ امر بالمعروف کا پہلو، ہم جو عام طور پر اپنی زندگی میں گفتگو کرتے ہیں جس طرح ٹونٹنگ کرتے ہیں، مشہور ہے کہ جس طرح یہ جوش ملی آبادی تھے، مثال کے طور پر بات بیان کرتا ہوں، اپنے ایک بہت ہی بے تکلف دوست جو کہ پٹھان تھے، ان سے کہنے لگے پشتو جو ہے وہ جہنمیوں کی زبان ہے۔ اچھا دیکھیے اب یہ کیا ہے، دیکھیے براہ راست ٹونٹنگ ہے اس کے اوپر، تو وہ دوست بھی کیونکہ بے تکلف تھے انہوں نے فوراً کہا پھر آپ کو سیکھ لینی چاہیے۔
تو اب اس قسم کی بات یعنی انہوں نے بھی ان کے اوپر براہ راست ٹونٹنگ کی، انہوں نے بھی کبھی ہماری عام گفتگو کے اندر اس قسم کی ہوتی. یا ایک دفعہ انجمن ترقی اردو والے شبلی ان کے پاس جوش ملی آبادی کے پاس فارم لے کر پہنچے کہ اس پہ آپ ممبر شپ اختیار کر لیجیے انجمن ترقی اردو. انہوں نے فارم دیکھا، فارم انگلش میں تھا. انہوں نے کہا جس انجمن ترقی اردو کا فارم انگلش میں اس پہ کبھی دستخط نہیں کروں. تو عموماً اس قسم کی جو گفتگو ہمارے جو درمیان بھی ہوتی ہے، یعنی ایک دوسرا براہ راست تنقید، براہ راست ٹونٹنگ، سب کے سامنے اس کے لیے کوئی جملہ اس طریقے سے کہہ دینا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ بھی جواباً کچھ کہہ دے لیکن اپنے دل میں کچھ محسوس کرے. وہ یعنی کسی وجہ کہ ان کی زبان پشتو تھی، اس کا جہنمیوں کی زبان براہ راست اس قسم کی ٹونٹنگ. انہوں نے بھی کہا کہ پھر آپ کو سیکھ لینی چاہیے. تو ہم اب کتنی ساری مثالوں سے بات واضح ہوئی کہ بہرحال اس قسم کا کوئی بھی مزاح ہم کو عام زندگی میں نہیں کرنا چاہیے. اور اچھا اس کے مزاحیہ گفتگو کے بعد ایک اور چیز ہے استہزاء. دیکھیے مزاحیہ گفتگو وہ گفتگو جس کے اندر کوئی رنجیدہ نہ ہو. اگر اس مزاح سے کوئی رنجیدہ ہو جائے تو اس کو استہزاء کہا جاتا ہے، مذاق اڑانا. لیکن مزاحیہ گفتگو الگ ہے، جب اس میں رنجیدگی کا پہلو ہو جائے تو وہ استہزاء میں بدل جاتی ہے. باقاعدہ روایت ملتی بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی جو ہے رسول سے کچھ کہنے آ رہا تھا. اچھا رسول خیمے کے اندر تھے، وہ بار بار اپنے اونٹ کو بٹھانے کی کوشش کرتا تھا، اونٹ کسی صورت نہیں بیٹھ رہا تھا بلکہ اونٹ نے اچھلنا شروع کر دیا. اچھا جتنے صحابی اور کھڑے ہوتے سب ہنسنا شروع ہو گئے. ہمارے سامنے میں نہیں ہوتا، کوئی شخص پھسل کے گر جائے ایک دم ہنس پڑتے ہیں، کسی شخص کو کوئی ایک دم سے چوٹ لگ جائے ہم ایک دم ہنس پڑتے ہیں. اونٹ اتنا زیادہ اچھلا کہ وہ نیچے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ کے مر گیا. لوگ رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں جو اعرابی تھا وہ اس سے گر کر مر گیا. رسول نے کہا وہ تو مر گیا لیکن تمہارا منہ بھی اس کے خون سے آلودہ ہو گیا. یعنی یہ تم اس قسم کا کیوں ہنس رہے تھے اور تم اس کا مذاق اڑا رہے. مثلا جیسے ہم عام زندگی میں اپنا دیکھتے ہیں، کوئی ذرا سا پھسل جائے، کچھ ہو جائے، کسی کپڑوں میں کوئی چیز گر جائے، ایک دم سے ہم ہنس پڑتے ہیں، جبکہ دوسرے کے لیے ویسا پہلو ہوتا ہے. یہ کہلایا جائے گا استہزاء کے اندر آئے. اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور اس کا ایک علاج بھی ہے، کچھ علماء نے علاج بتایا ہے کہ ہم یہ مزاحیہ گفتگو اور استہزاء کا علاج کیا ہے. تو نمبر 1 علاج تو ایک یہ ہے کہ وہی خاموشی اختیار کیجیے. خاموشی یعنی وہی دیکھیں ہر زبان کی آفتوں کے اندر وہی ایک علاج تو ہر جگہ کانسٹنٹ چلے گا، خاموشی. اور نمبر 2 جو علاج ہے قرآن کی آیت ہے وَيَبْكُوا كَثِيرًا وَيَضْحَكُوا قَلِيلًا. رویا زیادہ کرو، یبکو کثیرہ و یضحکو قلیلا، ہنسا کم کرو. قرآن کی آیت بھی ہے. جب بھی ہمیں عام قسم کی کہا جاتا ہے کہ جو زیادہ قہقہے لگاتے ہیں نا اس کا دل بھی سخت اور مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں اتنی زیادہ باتیں اثر بھی نہیں کرتی جو بہت زیادہ قہقہے لگایا کرتا ہے. تو نمبر 2 تو یہ ہو گیا کہ قرآن کی آیت بھی اس کو حکم خدا سمجھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کیجیے. خاص طور پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو کہ بہرحال عمری نسل تھے لیکن محب اہل بیت بھی تھے اور کتنی زیادہ انہوں نے اصلاحات کی آ کر. وہ یہ کہا کرتے تھے، اس کا علاج انہوں نے بھی ایک بتایا. انہوں نے کہا کوشش یہ کرو کہ جب بھی اس قسم کی عام مذہب کی کہیں گفتگو ہو رہی ہو تم فوراً قرآن کے متعلق گفتگو شروع کر دو. اچھا لیکن اگر تمہارے قرآن کے متعلق اتنی نالج نہیں ہے تو لوگوں کی اچھی اور بہترین باتوں کو بیان کرنا شروع کرو. کبھی آپ نے نہیں دیکھو محفلوں کے اندر بیٹھ کے جو مثلا ہم بیٹھے ہوئے کسی محفل میں، ہمارے جو دوست احباب ہیں ان کی اچھی اچھی باتوں کو نکال کے بیان کرنی شروع کرو. اگر کوئی اور مثلا ہم مذہبی بات بھی کوئی نہیں نکالنا چاہ رہے یا نہیں نکل پا رہی ہے، مثلا قرآن کے متعلق اتنی معلومات نہیں ہے، گیدرنگ کو جس قسم کی ہے، تو لوگوں کی اچھی باتوں کا ذکر کرنا شروع کر دو تاکہ وہ مزہ کی گفتگو جو ہے بیچ میں نہ اتنی آنے پائے. کیونکہ جب مزہ کی گفتگو محفل میں آئے گی تو لازمی اس کے اندر غیبت بھی ہو جائے گی، نقل بھی اتاری جائے گی، استہزاء کا پہلو بھی آ جائے گا اور کیا کیا کچھ ہوگا وہ آپ کو پتہ ہے. اور 5ویں چیز یہ بات یاد رکھیے، استہزاء کے متعلق کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص نے اس دنیا میں کسی کا مذاق اڑایا تو آخرت میں خدا اس سے استہزاء کرے گا. جملہ یہ ملتا ہے کہ جب اگر آپ نے یہاں کسی کا مذاق اڑایا تو جہنم میں اس شخص کو نکالا جائے گا اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ اسے کھول دیا جائے گا، کہا کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. وہ جیسی جنت کے دروازے پر پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ایک اور دروازہ پیچھے کی طرف کھول دیا جائے گا، وہاں سے داخل ہو جائے گا. وہ وہاں سے جائے گا، وہاں سے جائے گا، وہاں سے بھی دروازہ بند کر دیا جائے گا. بار بار جب ایسے ہوگا شدید شرم اور خجالت کے ساتھ وہ شخص مایوس ہو کر بیٹھ جائے گا اور سمجھ جائے گا مجھ سے استہزاء کیا جا رہا ہے، میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے. پھر اس کو بتایا جائے گا دنیا میں جو تم نے اس قسم سے لوگوں کا مذاق اڑایا تھا آخرت میں خدا آج تمہارا مذاق اڑا رہا ہے اس طریقے سے. تو اس قسم کی یہ 5 طریقے ہیں تقریباً کہ ہم اس طریقے سے مزاحیہ گفتگو جو عام گفتگو بنتی ہے لیکن یہ کسی ایک حرام کام کا پیش خیمہ بن جاتی ہے. وہی اسلام کبھی بھی دیکھیے اس راستے بھی آپ کو نہیں بھیجنا چاہتا کہ جس سے آپ مباح بھی چاہے کیوں نہ ہو لیکن آپ حرام میں گرفتار ہو جائیں. مدرس کو باغ میں جانے نہ دیجو والا معاملہ ہوگا. یعنی وہ باقاعدہ مجھے اکثر ایسے موقع پہ شعر ضرور یاد آتا ہے وہ
جو اچھا ہے جن لوگوں نے نہیں سنا لیکن ہے بہرحال دیکھ لحاظ سے دنیاوی ٹائپ کا شعر ہے لیکن معرفت والا بن سکتا ہے. مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہا خون پروانے کا ہو. شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو. اگر شہد کی مکھی باغ میں چلی گئی تو سب پروانے مر جائیں گے. اس کے کیا معنی؟ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پھلوں کا رس چوسے گی, پھلوں کا رس چوسے گی تو اس سے شہد بنے گا, شہد بنے گا تو شہد سے موم بتی بنے گی, موم بتی جب جلائی جائے گی تو پروانے آئیں گے اور جل کے مر جائیں گے. پروانوں کو اگر جلنے سے بچانا چاہتے ہیں تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دیجیے. یہ ایک ہے. تو اسلام کبھی بھی اس گفتگو وہیں سے ہی آپ کو روک دے گا. اگر مذاہب گفتگو کی ویسے عام طور پہ آپ کو اجازت مل جائے, جب بھی 5 شرائط کے ساتھ اجازت ملی, اور اس میں پہلی شرط یہ بہت کم ہو اور کبھی کبھار. آپ خود دیکھیں اگر 2-3 گھنٹے کی ایک نشست ہے, کیونکہ دیکھیے بہرحال نیک خوئی کا جز تو ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ 2 گھنٹے کی ایک نشست کہیں بیٹھے ہو تو اس میں کتنا مزہ جو ہے وہ شمار ہوگا کم ہے. 1 یا 2 دفعہ اگر آپ نے مزہ کر لیا تو بس ایک محفل کے اندر کافی ہے. اس سے زیادہ اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ ہو جائے گا کہ وہ زیادہ ہو رہا ہے اور حد اعتدال سے بڑھ رہا ہے, اس میں حرام اور زبان کی آفت کے اندر شمار ہو يا صاحب السماء